سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پاکستان میں ہم لوگوں کا ایک ہی مشغلہ ہے، شام کے وقت بیٹھ کر سیاست پر گپ شپ کرنا۔ تو گپ شپ تو ہم آج بھی کریں گے، ویسے ملک میں اور علاقے میں اور دنیا میں اور بھی بہت سارے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں سیاست کے سوا، لیکن ہمیں راحت جو ہے وہ صرف سیاست سے آتی ہے۔ تو میں اور شاہ جی آج دوبارہ اکٹھے ہیں، لیکن ہم ایکچولی اکٹھے نہیں ہیں، ہم ورچولی اکٹھے ہیں۔ تو شاہ جی آج جو ہے وہ کنی کترا کے کہیں نکل گئے تھے، تو پھر ہم نے ان کو ایکچولی ورچولی پکڑ لیا ہے۔ تو تھینک یو شاہ جی۔ ہماری پلیٹ پر بہت سارا وہ ایک جو 7 کورس میل جو ہوتا ہے سیاست کا وہ پڑا ہے، ایپیٹائزرز بھی ہیں، سوپ بھی ہے، سلاد بھی ہے، بہت کچھ ہے۔ لیکن جو اس ملک میں اکثر کہتا ہوں جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس اور پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری، تو عدالت اور سیاست کا جو آپس میں جو ایک نیا معاشقہ ہے، اس سے بہت ساری کہانیاں نکلتی ہیں۔ آج نئے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی نے پہلا فل کورٹ ریفرنس کیا، اس کی ایک پریس ریلیز بھی آ گئی ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اس سے پہلے کہ شاہ جی میں آپ سے اس پہ تبصرے کے لیے کہوں کہ کافی عرصے سے یہ فل کورٹ ریفرنس نہیں ہو رہے تھے۔ قاضی صاحب جب آئے تو انہوں نے آتے ہی ایک فل کورٹ ریفرنس کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن آج کا جو فل کورٹ ریفرنس ہوا اس کا پریس ریلیز میرے خیال میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اس کی کوئی اہمیت آپ کے نزدیک ہے؟ جی بہت شکریہ سر۔ بظاہراً تو اس میں جو پریس ریلیز جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں کوئی سیاسی نوعیت کی کوئی بات نہیں ہوئی، جو سپریم کورٹ میں کانٹروورسیز چل رہی ہیں اس سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ ریفرنس میں جو ایک اہم بات تھی وہ یہ کہ منصور علی شاہ صاحب کو شامل کیا گیا، اگرچہ وہ عمرے کے لیے سعودی عرب میں وہ ویڈیو لنک پہ شامل ہوئے۔ اور دوسرا جو سپریم کورٹ میں 59,000 کے قریب جو پینڈنگ مقدمات ہیں، ان مقدمات کو کیسے مینج کرنا ہے، تو منصور علی شاہ صاحب ہی کا 2023 کا ایک مینجمنٹ ایکشن پلان تھا، اسی پر اتفاق کیا گیا کہ وہ بہتر تھا اسی کو آگے بڑھایا جائے۔ تو لوگ شاید توقع کر رہے تھے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر تنازعات ہیں منصور علی شاہ کا اور اب یحییٰ آفریدی کا، کیونکہ وہ ان کو سپرسیڈ کر دیا گیا، اور جو سیاسی کیسز سپریم کورٹ میں ہے یا جو اب آئینی بینچز میں جائیں گے لیکن ابھی تک سپریم کورٹ میں تھے، شاید کو اس حوالے سے کوئی بات ہو، یا وکلا کی تحریک ہے، ایک ڈسٹرسٹ ہے، وہ تو کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ آپ نے خود جیسے حوالہ دیا کہ قاضی جب آیا تو قاضی نے یہ فل کورٹ ریفرنس کیا، اور اس کے بعد پھر طویل عرصہ تقریباً 1.25 سال وہ بطور چیف جسٹس رہا، لیکن اس نے یہ فل کورٹ ریفرنس نہیں بلایا۔ اگرچہ منصور علی شاہ صاحب نے 2 دفعہ خط لکھا، باقی ججز بھی کہتے رہے، اور ایک روایت ہے کہ سپریم کورٹ اپنے معاملات کو خود فل کورٹ ریفرنس کے ذریعے سے سارے ججز بیٹھ کے حل کرتے ہیں، اور جو بھی انہوں نے آگے اسٹریٹجی بنانی ہے چیف جسٹس اس کو ڈرائیو کرتا ہے۔ تو قاضی فائزہ کے زمانے میں چونکہ بالکل یونیلیٹرلی سارا معاملہ چل رہا تھا، اور اب تو چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، جیسے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر قاضی نہ ہوتا تو شاید ہم آئینی ترمیم بھی پاس نہ کر پاتے۔ یعنی قاضی فائزہ نے مکمل طور پر سہولت کاری کی، مکمل طور پر اس نظام کو یک طرفہ طور پر چلانے کے لیے، اور خاص طور پہ جو کنٹروورشل ججمنٹس قاضی فائزہ نے دی، جاتے جاتے بھی وہ آنریبل ایگزٹ لینے کے بجائے، وہ فخر وطن بننے کے بجائے وہ ننگے جہاں بن کے اس عدالت سے نکلے، اور اب انہیں شاید کوئی کہیں جائے اما بھی عزت کے ساتھ نہ مل سکے۔ تو یہ لیگیسی اب وہ جو چھوڑ گئے ہیں بری، وہ اس کا بوجھ ہے یحییٰ آفریدی صاحب کے اوپر۔ اور انہوں نے ابھی تک دیکھیں، آج ان کا ویسے تو تیسرا دن ہے، لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا عدالت میں بطور چیف جسٹس پہلا دن ہے، تو اب تک 5 انہوں نے اہم
فیصلے لیے ہیں. ایک فیصلہ تو یہ تھا جو فل کوٹ ریفرنس کا. اسی طرح سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو انہوں نے ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا, قاضی نے اس میں منیب اختر کو نکال دیا. تو یحییٰ آفریدی صاحب نے اب تک جو 5 فیصلے کیے ہیں وہ بڑے غیر متوقع فیصلے ہیں, کیونکہ حکومت تو یہ سمجھ رہی تھی, یا جو تاثر تھا کہ چونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کو لایا جا رہا ہے اور منصور علی شاہ صاحب کو بائی پاس کیا گیا ہے, تو یحییٰ آفریدی صاحب حکومت کے اشاروں پر چلیں گے. تو جو 5 فیصلے انہوں نے کیے ہیں سولنگی صاحب, وہ تو تاثر کچھ اور دے رہے ہیں, اور اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب کچھ ناراض بھی لگ رہے ہیں. اچھا, آپ نے جو ایک طرح سے پوری چارج شیٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر پڑھی, میں نے بہت صبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ وہ چارج شیٹ سنی. میں ایک تو یہ کہوں گا کہ پہلی پہلا جو فل کورٹ جو اجلاس ہے وہ قاضی صاحب نے بھی کیا تھا, اور آج یہ آفریدی صاحب نے بھی کر لیا ہے. تو اب میں یہ دیکھوں گا کہ آج کے بعد کتنے فل کورٹ اجلاس آفریدی صاحب بلواتے ہیں. آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ قاضی صاحب کے آنے کے بعد جو ماحول جس طریقے سے تبدیل ہوا, اور تعلقات مختلف ججز کے درمیان جس طرح سے کشیدہ ہوئے, اور پھر کچھ فیصلے جس میں آپ کے علم میں ہے جو 12 جولائی والا فیصلہ ہے, اور جو اس سے پہلے فیصلے کیے گئے تھے آپ کے علم میں ہے جو 63A والا فیصلہ ہے, اور بھی کچھ جو فیصلے تھے, اس پر اتنی تلخی تھی کہ ججز نے ایک دوسرے کے بارے میں جو چٹھیاں اور دوسری چیزیں تھی, میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ وہ ماحول ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوا. اور آپ کافی خوش ہیں کہ ذرا یہ آغاز اچھا ہوا ہے. میں بھی خوش ہوں کہ اگر یہ آپ کی اور میری خوشی برقرار رہے, لیکن میرا خدشہ یہ ہے کہ یہ شاید آپ کی اور میری خوشی جو ہے وہ عارضی ثابت ہو سکتی ہے. قاضی صاحب کے حوالے سے کافی باتیں ہیں, آپ نے بھی کی, اور بھی سوشل میڈیا میں بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. میں ذاتی طور پر ان کو ایک آئین پرست جج سمجھتا ہوں. میرے خیال میں انہوں نے آئین کی کوئی بہت بڑی کھلم کھلا کوئی خلاف ورزی میرے خیال میں انہوں نے نہیں کی, اور اس حوالے سے کافی لوگ جو ہے وہ ان سے ناراض ہیں. تو پھر ان کی ناراضگی جو ہے وہ بنتی ہے. جتنے بھی الزامات ہیں, چاہے وہ یہ ہو جو سمبل والا جو کیس تھا, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا تھا, اور جو ٹیلیوائز ہوئی تھی پوری کاروائی, اس میں پی ٹی آئی اپنا جو کیس ہے وہ صحیح طرح سے پیش نہیں کر سکی. تو جج نے تو جو آئین اور قانون میں لکھا ہے اس کے حساب سے فیصلے دینے ہیں. میرے خیال میں یہ جو مکمل انصاف دینے کا جو اختیار جج صاحبان سمجھتے ہیں, میرے خیال میں ان کو اس کا اختیار نہیں ہے. وہ آئین کی تشریح کرتے وقت آئین کو تحریر نہیں کر سکتے. لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے یہ ایک خبر ہے کہ جو ابھی ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی جو رپورٹ آئی ہے, اس میں پچھلے 1 سال میں پاکستان کی جو فریڈم آف جوڈیشری انڈیکس ہے, اس میں پاکستان 1 درجہ اوپر گیا ہے, نیچے نہیں گیا. تو فی الحال تو قاضی صاحب جو ہے وہ بلے بلے ہوں گے کہ جی یہ انہی کے دور میں ہوا ہے. تو یہ اس کا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا فیصلہ تاریخ نے کرنا ہے. لیکن بلاول نے جو فرمایا ہے کہ اگر قاضی صاحب نہ ہوتے تو شاید یہ ترمیم آسانی سے نہ ہوتی, اس کی مختلف توجیحات ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر میں اگر اس کی توجیح کروں تو میں یہ کہوں گا کہ
शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर काजी साहब की बजाय मंसूर अली शाह या बंदियाल या कोई और होते, तो उन्होंने सुओ मोटो या कोई और चीजें लेकर, जिसकी कोशिश भी की गई, वो पार्लियामान को कानून साजी से रोकते। ये खतरा जो है वो शायद उनके जहन में हो। मुझे नहीं पता कि उनके जहन में क्या है। बिलावल अपने बयान की तो जी खुद ही कर सकते हैं। लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह जो नाराज हो रहे हैं, मेरे ख्याल में खामखा नाराज हो रहे हैं। उनको नाराज होने की कोई वजह नहीं है। देखें, अभी जो उन्होंने मंसूर अली शाह को और मुनीब अख्तर को दोबारा उस कमेटी में डाला है, मेरे ख्याल में कुछ सियासत जो है वो बाकी लोग भी सीख गए हैं। देखें, ये जो जिस कमेटी में ये जाएंगे, अगर जाएंगे, तो ये एक ऑर्डिनेंस के तहत बनी है, जिससे इख्तलाफ करके शाह साहब निकल गए थे। मुनीब अख्तर को तो निकाला उन्होंने, लेकिन मंसूर अली शाह खुद ही निकल गए थे। तो अगर वो वापस आते हैं इस कमेटी में, तो वो मंतकी एतबार से वो इसको कबूल करेंगे कि यह ऑर्डिनेंस कानूनी है और ठीक है। उसके बाद आपने अंदर बैठ के जो भी लड़ाइयाँ लड़नी है। लेकिन अगर ये आते हैं दोनों और वही रवैया होता है जो कि काजी साहब के ज़माने में हुआ, तो अमलन ये कमेटी जो है वो मफलूज हो जाएगी। फिर चीफ जस्टिस के पास और कोई सूरत नहीं होगी कि वो मुनीब अख्तर को निकाल दें और वो दूसरे जज को ले आए और फिर उनका जो तवाज़ुन है वो उनके हक में हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो खुशी है कि मामलात सारे सीधे होंगे, मुझे डर ये है कि ये हमारी खुशी जो है वो आर्जी है। वैसे हमारा कम ही इख्तलाफ होता है, लेकिन आज काजी के ऊपर हमारा हमारा इख्तलाफ हो गया है सर। बिल्कुल है। देखिए, मैं खुद काजी परस्त आदमी था, और जब काजी साहब आए और उन्होंने खास तौर पे जब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की और इस किस्म के कुछ फैसले लिए, तो मैं भी उनके गुण गाने वालों में शामिल था। लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि ये शख्स इमरान खान के बुग़्ज़ में इस हद तक भी लथड़ा जा सकता है। मैं समझता हूं कि ये शख्स पाकिस्तान के ऊपर एक आसेब की मानद और एक परछाई की तरह था। जज जो है वो कोई शक्ल से या अपने कद से या अपनी कौमियत से तो नहीं अच्छाई या बुराई का पैमाना बनाता, उसके फैसलों से वो अच्छा या बुरा जज समझा जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो हम में से किसी ने जस्टिस मुनीर को देखा हो कभी, या उसके अदालत में ना कभी हम बैठे ना हमें पता है। वो मेरे तो खैर बहुत पहले की बात है, आपने शायद कहीं उनको पढ़ा लिखा हो, सुना हो। हम क्यों जस्टिस मुनीर के ऊपर तनकीद करते हैं कि जस्टिस मुनीर ने पाकिस्तान में आमरीत का दरवाजा खोला, उसने लॉ ऑफ नेसेसिटी इजाद किया और अयूब खान के मार्शल लॉ को वैलिडेट किया। हम क्यों मौलवी मुश्ताक हुसैन को कंडेम करते हैं कि उसने पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसके दिल में बुग़्ज़ था, और भुट्टो साहब ने कहा कि ये शख्स मेरे बेंच में ना बैठे, उसकी अदालत में उसके रूबरू कहा, लेकिन वो बुग़्ज़ से भरा हुआ बदबख्त शख्स, उसने कहा नहीं, मैं तो यानी नियतन ये थी कि मैं तो भुट्टो को फारिग करके जाऊंगा। फिर हम इरशाद हसन खान को क्यों कहते हैं कि उसने एक डिक्टेटर को उसका हाथ रोकने के बजाय आगे बढ़ के उसने उस डिक्टेटर को आइन अमेंड करने का इख्तियार दे दिया। कमोबेश उसी किस्म के फैसले जो उन फैसलों से भी कोई आसमान जमीन पे नहीं गिर गया था, उन फैसलों से भी कोई क्यामत बर्पा नहीं हुई थी, उन फैसलों से भी कोई खुदा ना खास्ता मुल्क पाश पाश नहीं हो गया था। उनकी रिपरकशंस ऐसी थी, उन्होंने उन फैसलों की वजह से मुल्क में हालात ऐसे पैदा हुए कि जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। तो जो काजी ने फैसले किए, उनसे भी कोई खुदा ना खास्ता कोई क़यामत बर्पा नहीं हो जाएगी, कोई शहाबे साकिब नहीं करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके फैसलों से मुल्क की सियासत में हैजान बर्पा हुआ, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तहकीर हुई, और ये बुग़्ज़ से भरा हुआ शख्स, इसने तय कर रखा था कि मैं इमरान खान को ठोक कर जाऊंगा और इमरान खान को तुन के जाऊंगा, और ये पूरी तरह से उस एजेंडे पर कार फरमा रहा।
اور تاریخ بہرحال فیصلہ کرتی رہے گی، لیکن میں تو اس کو جسٹس منیر، مولوی مشتاق اور جسٹس ارشاد حسن خان کے بعد مجھ سے اگر پوچھیں کہ پاکستان کی تاریخ کے ٹاپ 4 بدترین ججز کون سے تھے، تو ان میں یہ چوتھے نمبر پر آئے گا۔ لسٹ اگر بڑھانی ہو تو اس میں ثاقب نثار کا نام بھی میں ڈال دوں گا، اور بھی بہت سارے نام آئیں گے، لیکن اگر ٹاپ 4 کا کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو اس میں ہی شامل ہو گیا۔ میرے خیال میں جو 2 اہم کیسز ماضی قریب میں گزرے ہیں، خاص طور پر جو محفوظ نشستوں والا، جس کے خالق جو ہے وہ شاہ صاحب بھی ہیں اور منیب صاحب بھی ہیں، اور ساتھ ہی جو 63A والا کیس ہے، میرے خیال میں یہ ہماری عدالتی تاریخ پر کالا دھبا ہے۔ ایک میں آئین دوبارہ، دونوں میں میرے خیال میں آئین کو دوبارہ تحریر کیا گیا، لیکن میں اس پر مزید بات نہیں کروں گا۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ ان کو منیر کہیں، آپ ان کو ارشاد حسن خان کہیں، جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کو اس ملک کے آئین اور قانون کے تحت آپ کو اس کے اظہار کا پورا اختیار ہے۔ میں اپنی بات پہ البتہ قائم ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ججز کے اندر جو تفریق اور اختلاف ہے وہ ختم نہیں ہونے والا۔ میرے خیال میں آپ کی اور میری جو خوشی ہے وہ عارضی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لمبا چلے گی۔ البتہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کا جو غصہ ہے، مجھے وہ بے بنیاد لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اس کی کوئی وجہ ہے، لیکن بلاول اپنے بیان کی وضاحت خود کریں گے۔ مجھے جو سمجھ آئی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ لیکن وہ جو بلاول کا بیان ہے نا سولنگی صاحب، اس کی پھر تائید یوں ہو رہی ہے نا کہ آئینی ترمیم لانے کے لیے لوگ پورے کرنے تھے، لوگ پورے کرنے کے لیے آپ کو منحرفین چاہیے تھے، منحرفین تو دستیاب تھے لیکن ان کا ووٹ شمار نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا وہ جو 63A کا فیصلہ 2 سال پہلے سے نظر ثانی پڑی ہوئی تھی، اس کو قاضی نے بچا کے، چھپا کے، دبا کے رکھا ہوا تھا، اور اس کو ترپ کے پتے کے طور پر عین اس وقت نکالا جب آئینی ترمیم کی ضرورت تھی، اور وہاں پہ اسی فیصلے کو اور قاضی کی دی ہوئی نئی تشریح کو استعمال کر کے یہ ساری کی ساری کاروائی ڈالی گئی۔ اور اس طرح کے بے شمار فیصلے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ نے جو کیے، یا جو اس نے کیسز نہیں ٹیک اپ کیے جان بوجھ کے، بہت سارے ٹیک اپ کیے، بہت سارے نہیں کیے جان بوجھ کے ٹیک اپ، تو یہ ساری نظر آتی ہے کہ وہ جوڈیشل مینوپولیشن کس طرح سے کر رہے تھے، وہ جوڈیشل مینوورنگ کس طرح سے کر رہے تھے۔ اور یہ حسن اتفاق ہے سولنگی صاحب، یا یہ کیا اس کو میں بدگمانی رکھوں اس شخص کے لیے، میں حسین اتفاق کہوں، کیا کہوں، کہ 13 مہینوں 14 مہینوں کا جو ان کا عرصہ تھا یا 1.25 سال کا، اس میں 99% ان کا عدالت کو چلانے کا طریقہ اور سیاسی مقدمات میں وہ ایک ہی پارٹی کے خلاف سب کچھ کرتے چلے گئے۔ اب ہو سکتا ہے یہ حسین اتفاق ہو کہ ایک ہی پارٹی جو ہے وہ زد پہ تھی اور اسی کے خلاف ہوتا گیا، باقی زد پہ نہیں تھی، باقی چونکہ ریاست کی چہیتی جماعتیں بن چکی تھی، ان کے ساتھ ون پیج تھا، رومانس تھا، ادھر ون پیج ختم ہو گیا تھا، لیکن اور لوگ کہتے رہے، لوگ دہائیاں دیتے رہے کہ قاضی صاحب آپ کو بڑی عزت دی ہے قوم نے، آپ وہی تھے کہ جس وقت آپ کے خلاف ریفرنس آیا لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ خدا را کچھ جاتے ہوئے کچھ لحاظ کر کے جائیے گا، لیکن جو کر گئے وہ اب سامنے ہے سب کچھ۔ یہ 63A کا جو فیصلہ ہے یہ کب آیا تھا؟ 63 ہے، یہ 2022 کے آخر میں کہیں آیا شاید۔ نہیں، آخر میں نہیں، یہ تو شروع میں ہی تھا، کیونکہ اس کے بعد حمزہ کی وزارت اعلیٰ ختم کر کے پھر پرویز الہی آ گئے تھے، پھر انہوں نے آ کے جنوری 2022 میں پنجاب اسمبلی تحلیل کی، اگر آپ کو یاد ہو،
اور اس وقت بندیال صاحب موجود تھے، اور بندیال صاحب گئے ہیں پچھلے سال سپٹمبر میں، جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں، جب قاضی صاحب آئے ہیں، اگر آپ کو یاد جی ہے۔ جی 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 تو یہ جو عظیم انصاف کے اصول پر جو چل رہی تھی بندیالی کوٹ، اور وہ اور منیب اختر مل کے جو ہے وہ ہم خیال بینچز بنا رہے تھے، جس میں اس پورے عرصے میں قاضی صاحب کو کسی اہم آئینی بینچ میں انہوں نے نہیں رکھا، تو وہ یہ اس کا فیصلہ کر جاتے، انہوں نے نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ 63A کی نظر ثانی کے لیے کسی نے اصرار کیا قاضی صاحب کے دور میں، اس کی قانونی لوازمات کیا تھیں۔ اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میرے سامنے وہ حقائق نہیں ہے، اس لیے میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن میرے خیال میں بندیال صاحب کو جس طریقے سے گڈ ٹو سی یو عدالت انہوں نے لگائی تھی اور ججز انٹرنس سے ان کو داخل کیا تھا، تو یہ کام کر کے جاتے تو آج میں اور آپ جو ہے ہاں اس پر بالکل صحیح. گفتگو نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن میرے خیال میں ہم اور بھی سیاست کے دکھ ہیں، کسی اور پہ بھی ہم بات کر لیں، آپ خود چن لیں کس چیز پہ بات کریں۔ جی جی آپ فرمائیں جدھر لے جانا چاہتے ہیں. تو آپ مجھے تجویز کریں آج۔ ایسے یہ تو پی ٹی بہت آئی کے ساری اندر ہے، بھی کوئی اس طرح میرے خیال میں پی ٹی آئی کے اندر جو مبینہ گڑبڑ ہے، میں ذرا محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس کے بارے میں جتنی خبر آپ کے پاس ہے میرے پاس اتنی نہیں ہے۔ میرے خیال میں آپ زیادہ باخبر ہے، آپ ذرا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ذرا بتائیں نا کہ کیا جی. طریقہ۔ ایک تو فیصل چودھری، فیصل حسین بھی کہتے ہیں، فیصل چودھری جو فواد چودھری فیصل کے بھائی فرید، بھی ہیں. فیصل فیصل فرید، فرید جی فیصل فرید، بالکل بالکل. عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں اور فواد چودھری کے بھائی بھی ہیں. نسبتاً، بلکہ نسبتاً نہیں، خاصا وہ فواد چودھری کے نسبت مختلف ہیں اپنے بولنے کے اعتبار سے. فواد ذرا سخت بات بھی کر جاتے ہیں، تلخ بات بھی کر جاتے ہیں، اور وہ مسلسل تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، جس میں چیئرمین جو موجودہ ہے گوہر خان سے لے کے رؤوف حسن سے لے کے باقی لوگوں پر، اور جو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ اس بات پہ ناراض ہے کہ یار یہ شخص ہمارے ساتھ رہا اور اس کا ایک تعلق ہے پارٹی کے ساتھ رہا، اور ابھی بھی اگر یہ ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں تو ان کو یوں پارٹی کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. فیصل چونکہ ان کے بھائی ہیں اور وہ عمران خان کے قریبی بھی ہیں اس لحاظ سے کہ وہ وکیل ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کی وابستگی ہے. تو آج خیر معاملہ صلح صفائی میں تبدیل ہو گیا. عدالت میں سلمان اکرم راجہ بھی تھے، فیصل فرید بھی تھے، اور عمران خان کافی دیر تک فیصل فرید کو اپنے انہوں نے یوں ہاتھ رکھ کے ان کے کندھے پہ اور ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اور انہوں نے صلح کروا دی سلمان اکرم راجہ کی اور فیصل فرید کی. تو میرا خیال ہے اب شاید یہ، چونکہ اور عمران خان نے یہ بھی کہہ دیا کہ فواد کو میسج دیا جائے کہ وہ پارٹی کے خلاف کوئی بات نہ کرے، اور فواد نے پر ابھی ٹویٹ بھی کر دیا ہے کہ چونکہ حکم آ گیا عمران خان کا تو اس لیے میں اب چپ ہوں. تو آپ کے خیال میں وہ اتنے تند و تیز بیانات کیوں دے رہے تھے، وہ بھی اور ان کی اہلیہ بھی؟ اچھا، اب اس کی وجہ یہ ہے سولنگی صاحب کہ ایک تو فواد کم بیک کرنا چاہتے ہیں، سپیس چاہتے ہیں. بہرحال ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے پارٹی کا، پارٹی نے ان کو ویلکم نہیں کیا، اور ان کو یہ شکوہ بھی ہے کہ جب مجھے اٹھایا گیا اور میرے ساتھ ٹارچر ہوا، جو کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان پر فزیکل ٹارچر بھی ہوا، تو ان کے ساتھ پارٹی کھڑی نہیں ہوئی. پارٹی یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو جب اٹھایا گیا تو انہوں نے فوری طور پہ وفاداریاں تبدیل کر دی یا پارٹی کو چھوڑ دیا، خدا حافظ کہہ دیا، کچھ نے پریس کانفرنس کی. خیر فواد نے تو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، لیکن پھر الیکشن کا وقت تھا اور الیکشن سے پہلے جب سوال اٹھا کہ کیا وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ. فواد اس اجلاس میں گئے تھے جب وہ استحکام پارٹی بن رہی تھی؟ جی 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 جی، جو لاہور کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جو آئی پی پی کی پہلی میٹنگ تھی اس میں فواد گئے تھے. اور فواد کا وہ آپ نے دیکھا کہ بڑا وہ یوں بیٹھے تھے، میڈیا سے بھی چھپا رہے تھے اپنے آپ چہرے کو اور بالکل نظر نیچے کر کے. وہ چاہتے تھے کہ میں کیپچر نہ ہو سکوں میڈیا میں، لیکن بہرحال کیپچر تو پھر آپ ہو ہی جاتے ہیں جب آپ اس طرح کہیں جائیں. تو اب الیکشن سے پہلے جب یہ بحث شروع ہوئی ود ان دی پی ٹی آئی کہ ہمیں کیا ان لوگوں کو واپس لینا چاہیے جو ڈسیڈنٹس ہیں ہمارے، جو چھوڑ گئے ہیں،
تو اس پہ پھر عمران خان نے یہ پالیسی بنائی کہ ہمیں کسی بھی ایسے شخص کو نہیں لینا چاہیے. اس وقت اگر ہم یہ پنڈورا باکس کھولیں گے تو کوئی کہے گا کہ جی مجھے تو زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی, کوئی کہے گا میرا کاروبار تباہ کر کے چھڑوائی گئی, کوئی کہے گا جی میرے پہ وائلنس ہوا. تو اب ہم اس وقت یہ اس بحث میں نہیں پڑ سکتے کہ کون صحیح چھوڑ کر گیا, کون غلط چھوڑ کر گیا. تو ایک پالیسی بن گئی کہ ہم کسی کو واپس نہیں لیں گے. اسی لیے فواد چودھری صاحب کو واپس نہیں لیا گیا, اگرچہ عمران خان ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور فواد تو خود کو علل اعلان کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں, لیکن پی ٹی آئی ان کو اون نہیں کرتی ہے. تو اگر کہیں کوئی, میرا خیال ہے فواد چودھری کی اگر عمران خان سے کوئی ملاقات ہو جاتی ہے جیل میں, تو پھر آپ سمجھیے گا کہ آفیشلی طور پہ فواد واپس آ جائیں گے. دیکھیں یہ تو اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ پی ٹی آئی کس کو کہتے ہیں. اگر پی ٹی آئی رؤف حسن ہے پھر تو فواد چودھری کا داخلہ مکمل طور پر بند ہی سمجھے, بند. خاص طور پر جو انہوں نے رؤف صاحب نے جو 2 دن پہلے جو ٹویٹ فرمائی ہے, جس میں جو انہوں نے وہ گالی میں دہرانا بھی نہیں چاہتا, آپ نے بھی پڑھی ہوگی اور باقی لوگوں نے بھی. تو جہاں انہوں نے راجہ اور فیصل کی صلح کرائی تو انہوں نے رؤف حسن اور چودھری برادران کی صلح نہیں کرائی. نہیں, وہ نہیں ہو سکی جی, وہ میرا خیال ہے مشکل ہے. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے نا سر کہ بہت سارے لوگ ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں, بے شمار لوگ ہیں. اب اگر ایک فواد چودھری کو گرین سگنل دیا جائے اور گرین کارڈ شو کریں کہ جی آپ آ جائیں اور دروازہ اس کے بعد فوراً بند کر دیں آپ, اب اور کوئی نہیں انٹر ہو سکتا, تو اس سے پھر بڑے اختلافات پیدا ہو جائیں گے. اور واقعی کچھ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ پارٹی نہ چھوڑیں, اور جس طرح زد و کوب کر کے لوگوں کو مار دھاڑ کر کے لا کے پریس کانفرنس کروا کے اور ٹارچر کی کہانیاں ایسی ایسی ہیں کہ وقت خیر تبدیل ہوگا. اور جب تبدیل ہوگا تو لوگ پھر یہ ٹارچر فائلز سنائیں گے. سنی تو ہم نے بھی ہے بہت سی, لیکن وہ ابھی آگے نہیں رکھی جا سکتی. لوگ سنائیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ واقعی کون کس تکلیف سے گزرا ہے. لہٰذا یہ جو فیصلہ ہے یہ عمران خان کا فیصلہ ہے کہ کس کو واپس آنے دینا ہے, کس کو نہیں آنے دینا. آپ کی جو گفتگو ہے اس سے میں فواد کے حوالے سے یہ سمجھوں, جو پنجابی میں کہتے ہیں ایسی پھر نہ ہی سمجھیے. فی الحال پھر نہ ہی سمجھو تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. 27ویں اور 28ویں ترمیم کی بات بھی ہو رہی ہے. مولانا آگ بگولا ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے؟ کیونکہ اعظم نذیر تارڑ نے جو وزیر قانون ہے انہوں نے کہا ہے ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہونے والی, کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی. آپ اعظم نذیر تارڑ کے اس بیان پر اعتبار کریں گے یا ان نہیں افواہوں پہ اعتبار کریں گے؟ اور نہیں. مولانا جو آگ بگولا ہوئے ہیں 27ویں ترمیم پہ, آپ ان کے چراغ پا ہونے کو سنجیدہ لیتے ہیں؟ میں بالکل سنجیدہ لیتا ہوں. میرے پاس اعظم نذیر تارڑ سے زیادہ اوتھینٹک سورس جو ہے وہ اس وقت ہے رانا ثناء اللہ. رانا ثناء اللہ سولنگی صاحب شہباز شریف پرائم منسٹر اور بلاول بھٹو کی جو کل لاہور میں میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں موجود تھے. تو اعظم نذیر تارڑ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں رانا ثناء اللہ. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ آئینی ترامیم جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہوگی. 27ویں جو آئینی ترمیمی پیکج آ رہا ہے وہ یک طرفہ نہیں ہوگا, وہ متفقہ ہوگا. تو انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ 27ویں ترمیمی پیکج آئے گا اور وہ اچھا اب تو حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں, اب تو کوئی دقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 5 لوگ قومی اسمبلی میں ٹوٹے تھے وہ تو اب حکومت کے ساتھ ہے. اب ان سے مزید جتنی بھی ترامیم آپ نے کروانی ہے ان کے ہاتھوں سے وہ آپ کروا سکتے ہیں. معاملہ صرف آئے گا اب سینٹ میں 2 لوگوں کا, چونکہ اب بی این پی مینگل کے لوگ جو ہے وہ دوبارہ اب نہیں اس طرح مار دھاڑ کر کے لائے جا سکتے. اب لوگ ٹوٹیں گے پی ٹی آئی کے. باتیں بھی بہت ہیں, موضوعات بھی بہت ہیں, لیکن آج دامن وقت میں گنجائش باقی نہیں رہی. اس لیے ان موضوعات کو اور جو اگلے موضوعات ہوں گے ان پر پھر ہم جمعرات کو دوبارہ گفتگو کریں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.